ایک اور چیز مجھے ابھی خیال آیا، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ پلسٹیلا کا کیس ہوتا ہے، بچہ الٹا ہونے کی وجہ سیدھا ہوتا ہے اور پلسٹیلا بالکل فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، کبھی اکثر دیتی ہے مگر کئی دفعہ نہیں دیتی۔ اس میں اگر یہ غور کیا جائے، کوئی ڈاکٹر غور کرے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ کیموملا کی مزاج کی عورت ہو اور اس میں بچے کی پوزیشن میں پلسٹیلا والی علامتیں ہوں، اگر لیبر میں پائی جاتی ہیں تو وہاں بھی بعید نہیں کہ پائی جائیں۔ ایسی صورت میں احمدی ڈاکٹرز جو سن رہے ہیں یا دوسرے بھی، جو اب تو غیر احمدی بھی بہت سننے لگ گئے ہیں ڈاکٹرز، ان کو چاہیے تجربہ کریں اور اگر فائدہ ہو تو بھی بتائیں، نہ فائدہ ہو تو بتائیں کہ نہیں مزاج کیموملا کا تھا مگر فائدہ نہیں ہوا، مگر میرا خیال ہے کہ ہوگا، اگر مزاج ہے تو ہوگا۔ صرف ابھی تک جو میرا مسئلہ حل نہیں ہوا وہ ہے ٹرانسورس پوزیشن، اس کی آج تک مجھے کوئی کامیاب دوا نہیں ملی، اس لیے کوئی ایسے ہومیوپیتھ جو گپ مارنے کے عادی نہ ہوں، مطلب خوش فہمی نہ ہو، بعض میں بڑی خوش فہمی ہوتی ہے، ایک ہی خوراک دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اکثر ایسا نہیں ہوتا اور لمبے تجربے کی ضرورت پڑتی ہے کہنے کے لیے۔ اور الفضل نے سلیشیا کا لکھ دیا تھا نا، ایڈز کا، میں نے کہا میں تجربے ابھی کر رہا ہوں، آپ نے خام خواہ اتنے لمبے دعوے کر دیے کہ ایک خوراک اور سب کچھ ٹھیک، ابھی تجربے ہونے دیا، میں نے تجربے کروائے ہیں تو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بعض مریضوں میں ایک خوراک یا دو خوراکیں ہی افیکٹولی بالکل ایج میں مفید ثابت ہوئی ہیں، کئی مریضوں میں اس نے کوئی کام نہیں کیا، ایک دفعہ دی، دو دفعہ دی، تین دفعہ دی، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ سلفر 1,00,000 میں دے کے دیکھیں، اور سلفر کی ایک رپورٹ تو انگلینڈ سے ملی ہے، وہ جب 1,00,000 میں دی ہے تو اس کو فرق پڑ گیا، پھر سلیشیا دی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر جہاں سلفر نے کام نہیں کیا وہاں میں نے سفیلینم ٹرائی کی، سفلس سے جو دوا بنتی ہے 1,00,000 کی، اور اس کی ایک وجہ ہے ایڈز کے دوران، ایڈز کے وبا جو پھوٹی امریکہ وغیرہ میں بہت کثرت سے جہاں نمایاں طور پر پائی گئی ہے، وہاں انہوں نے یہ حیرت انگیز بات دریافت کی ہے کہ باوجود اس کے کہ سفلس پچھلے 100 سال میں بالکل فنا کر دیا گیا تھا، اس کا کوئی نشان نہیں رہا تھا، ایسے مریض جن کو ایڈز کا حملہ ہوا ہے ان کو ساتھ سفلس بھی ہو گیا ہے۔ اب کہتے ہیں وہ جراثیم تو کہیں سے نہیں آئے لیکن پوری سفلس کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، اور حیران ہیں، کوئی ایک نظریہ پیش کر رہا ہے، کوئی دوسرا، دراصل سفلس بھی انہی جرائم کی ایک سزا تھی جو قدرت نے دی تھی، اور ہومیوپیتھی میں یہ ہے کہ دب جاتی ہے، مٹتی نہیں، وہ بعض دفعہ ہڈیوں میں چلی جاتی ہے، بعض دفعہ دماغ میں چلی جاتی ہے۔ اب پتہ لگا ہے کہ بعض دفعہ زندگی کے دفاعی ذرات میں بھی جا کے چھپ جاتی ہے، تو جب ایڈز ان کو بیمار کرتی ہے تو وہ بھی ساتھ ابھر آتی ہے۔ یہ ایسا معمہ ان کے سامنے ہے جو ان کے لیے ناقابل حل ہے ابھی تک، لیکن ہومیوپیتھی میں حل موجود ہے، یعنی نظریاتی حل موجود ہے۔ اس نظریے پر میں نے سفلس دی، سفلینم، ایک ماں اور بچے کا کیس تھا، ماں کو سلیشیا سے بالکل آرام آ گیا، اس کو ڈاکٹروں نے میڈیکل ٹیسٹ ایگزامینیشن کے بعد کہا کوئی ایڈز کا سوال نہیں رہا، یو آر فری ٹو لیو اے نارمل لائف۔ بچے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بہت ہی خوفناک حالت، اور جگر بھی بڑھ گیا، تیلی بھی بڑھ گئی، ناقابل برداشت شکل تھی اس کی، اور اس کو جب میں نے سفلینم دی، سلیشیا جی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو اگلی دفعہ آیا تو اس کی کار پلٹ گئی تھی، اس نے کھانا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، دوڑنے لگا ادھر ادھر، اور اب اس کی پھر دوبارہ رپورٹ آنی ہے، مگر ہفتہ 10 دن کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس لیے دواؤں میں بہت جلد بازی، بڑے دعوے کرنا ٹھیک نہیں ہے، دنیا کو بھی نقصان پہنچائیں گے، آپ کو بھی نقصان ہوگا، اور دعووں سے کچھ آپ قدرت کو تو بدلا نہیں سکتے۔
اور بیماریوں پر ایسا کنٹرول خدا نے نہیں بخشا کسی کو کہ وہ گویا نعوذ باللہ قادر مطلق کی طرح ایک ڈوز اور چھٹی. اتنی بڑی سزا ہے یہ ایڈز کی کہ اس کے لیے کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہو سکتا کہ جو قاعدہ کلیہ بن جائے. لیکن شفا بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، اس لیے اس کی تلاش ضروری ہے. اور ہومیوپیتھی میں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ شفا کے امکانات ہیں، ایسے واضح امکانات کہ جن میں ان کے اپنے ہاسپٹلز، ان کی انسٹیٹیوٹس جو اسپیشلائز کرتے ہیں اس میں، ان کی تحریری گواہیاں ہیں. یہ مریض ایکٹیو ایڈز کا مریض تھا، اب اس میں کوئی نشان نہیں رہا. تو یہ میں ضمن بات کر رہا ہوں. کیموملا کے متعلق بھی تجربہ کریں، اور وہ جو ٹرانسفرس کولون والا ہے اس میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اگر ایڈوانس کنٹریز ہیں جہاں سہولتیں ہیں آپریشن وغیرہ کی، وہاں تو وہ چیرہ دے کے نکال لیں گے بچہ. لیکن غریب ملکوں میں بہت عورتیں مرتی ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ جو پیٹھ نیچے ہو اس سے تو پھر بھی بچنے کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹرانسفرس بچہ ہو، یعنی سائڈ پہ یوں لیٹا ہوا، تو ایسی عورت اگر اس کو آپریشن وقت پہ نہ ہو تو اس کا بچنا محال سمجھا جاتا ہے. بڑی تکلیف اور دکھ سے اور خطرناک بلیڈنگ کے ساتھ مرتی ہے. اس لیے اس پر ہمیں ضرور نظر رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. خصوصاً میں جیسا کہ میں نے کہا ہے غریب ملکوں میں تو بہت ہی ضرورت ہے اس کی. کیموملا بھی کیونکہ اثر رکھتا ہے ان چیزوں پر، اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں.